دینے کا معیار الگ ہے، لینے کا معیار الگ ہے۔ لینے کے لیے دونوں ہاتھوں سے ہم وصولنا چاہتے ہیں، دینے کا نمبر آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسلام میں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے، دینے کا معیار الگ، لینے کا معیار الگ نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ اپنے ذات کے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کیجیے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی عزت پر کوئی حملہ کرے، آپ کی کوئی غیبت کرے، آپ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے، تو دوسروں کے اوپر بھی کیچڑ مت اچھالیے، دوسروں کی آبرو پر حملہ مت کیجیے۔ اسلام میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، وفاداری سیکھو اس گھوڑے سے، شکر کرنا سیکھو اس گھوڑے سے جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، تھوڑا سا پانی پلاتا ہے، تھوڑا پیار سے چمکارتا ہے، سہلاتا ہے، اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے۔ اللہ تم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے، تمہارے دل کی ہر دھڑکن اس کی، تمہاری ہر سانس اس کی، تمہیں ملی دنیا کی ہر نعمتیں اس کی طرف سے، اور تم اسی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اسی اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اسی اللہ کو گالی دیتے ہو، اسی اللہ کو برا بھلا کہتے ہو۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان سے بڑا ناشکرا کون ہو سکتا ہے؟ سارے عیسائیوں کی تردید ہو گئی، سارے یہودیوں کی تردید ہو گئی، سارے مشرکین کی تردید ہو گئی۔ جتنے کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یا اللہ کسی انسان میں اوترت ہوتا ہے، اللہ کسی انسان میں اتر جاتا ہے، جتنے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان سارے عقیدوں کو ڈائنامائٹ کر دیتی ہے سورہ اخلاص۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس کے کوئی ہم پلہ ہے، نہ اس کے کوئی اکول ہے، نہ اس کے کوئی سملر ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا 30واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 30ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم از ویٹنگ، جہنم انتظار کر رہی ہے۔ کس کا انتظار کر رہی ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے۔ کس کا انتظار کر رہی ہے؟ للطاغین، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا، اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ لابثین فیہا احقابا، جہنم میں کوئی جائے گا تو ایک دن کے بعد نہیں نکل جائے گا، 2 دن کے بعد نہیں نکل جائے گا۔ اگر کافر ہوگا، اگر مشرک ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر گنہگار ہوگا لیکن ایمان والا ہوگا، وہ بھی کتنے ٹائم تک رہے گا نہیں پتا۔ لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم میں بہت لمبے پیریڈ تک رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ان کو جہنم میں نہ تو ٹھنڈا پانی ملے گا، نہ ٹھنڈک ملے گی۔ دنیا میں 41 42 کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم سڑک پر چلتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سڑک سے آگ نکل رہی ہے، ہم چہرے کو ڈھانپ کر کے نکلتے ہیں، ہم سن گلاسز ڈال کے نکلتے ہیں، ہم کمروں میں اے سی کے اندر بیٹھ کے کیا آرام کرتے ہیں، ہم کولروں میں آرام کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں نہ تو ٹھنڈک ملے گی نہ تو پانی ملے گا، الا حمیما وغساقا، اور پانی بھی ملے گا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا، وغساقا، اور گندی پیپ و مواد جیسی چیزیں اس کو ملیں گی، جزاء وفاقا، یہ جہنمیوں کے عمل کی سزا ہوگی جو جہنم میں ان کو دی جائے گی۔ یہ جہنم کا نقشہ اللہ نے کھینچا۔ انسان اگر واقعی میں غور سے جہنم کا نقشہ پڑھ لے تو میرے بھائی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے جو جہنم کا نقشہ کھینچا ہے، جب جہنم کا ذکر کیا اللہ نے تو پھر فوراً جنت کا بھی تذکرہ کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے عذاب سے ڈراتا ہے تو اپنی رحمت کی امید بھی دلاتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے اتنا بھی نہ ڈرو کہ اللہ کی رحمت سے تم مایوس ہو جاؤ۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، اے میرے بندو، ہم نے اگر مجرموں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے تو ہم نے متقی لوگوں کے لیے کامیابی بھی رکھی ہے۔ کیسی کامیابی؟ فرمایا حدائق وعنابا، ان کو جنت میں بڑے بڑے باغات دیے جائیں گے، وہاں انگوروں کے بڑے بڑے درخت ہوں گے، وکواعب ترابا، اور خوبصورت جنتی حوریں جو ان کی ہم عمر ہوں گی وہ ان کی بیویاں ہوں گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت میں جنتی نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے نہ جھوٹی بات سنیں گے۔ دنیا میں
آپ بہت اچھی جگہ ہیں، لیکن اگر نوائز ہو، شور شرابہ ہو، تو آپ کو سکون نہیں ملتا۔ سکون کہاں ملتا ہے؟ جہاں بالکل خاموشی ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں اتنا سکون ملے گا کہ کوئی لغو بات، ان کو کوئی تکلیف تو چھوڑ دو، کوئی لغو بات بھی وہ نہیں سنیں گے، کوئی ایسی بات بھی نہیں سنیں گے جو ان کے کان کے اوپر بھاری گزرے، کوئی ایسی بات بھی وہ نہیں سنیں گے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اے میرے بندو ہم تم کو ایک عذاب سے ڈرا رہے جو بہت جلدی آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، وہ قیامت کا دن ہوگا جب انسان اپنے تمام کرتوتوں کو دیکھے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ جتنے جانور ہوں گے، جانوروں کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اللہ جانوروں کا لڑائی جھگڑا نپٹانے کے بعد کہے گا کونوا ترابا، اے جانوروں تم مٹی ہو جاؤ، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے۔ تو کافر جب یہ منظر دیکھے گا تو کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا اور مجھے جہنم میں جانا نہ پڑتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے دو ٹائپ کے لوگوں کا ذکر کیا۔ دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ ہیں، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، صرف دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو انسان یہ احساس اپنے دل میں رکھتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کل قیامت کے دن مجھے اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنا حساب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، جو من میں آتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے من کو اللہ کی رضا کے حساب سے چلاتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے، اندھے تھے وہ، ان کی آنکھیں روشنی نہیں تھی ان کی آنکھوں میں، وہ غریب صحابی بھی تھے اور نابینا بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بیٹھ کر کے کنونس کر رہے تھے، اسلام کے بارے میں سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے۔ یہ اسلام لا چکے تھے اور مزید کچھ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، کچھ کوئریز تھی، کچھ کویسچنز تھے ان کے، یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا برا لگا، ناگواری آپ کے چہرے پر ایسا محسوس ہوا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ نے اچھا فیل نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ کو لگا کہ بھئی یہ تو مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کے اسلام لانے سے کوئی بہت بڑا بینیفٹ نہیں ہوگا، یہ اندھے ہیں، یہ اسلام کی زیادہ تبلیغ بھی نہیں کر پائیں گے، اور یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اتبا ہے، شیبہ ہے، یہ سب بڑے بڑے گرو گھنٹال لوگ بیٹھے ہیں، مکے کے سردار لوگ بیٹھے ہیں، یہ اگر ایمان لے آئے تو پورے قبیلے اور خاندان میں چینجنگ آ سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے آپ کو ایسا فیل ہوا کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ بعد میں آتے ہیں، ان کو میں بعد میں ٹائم دیتا، پہلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو تھوڑا تبلیغ کر دوں، ان کو سمجھا دوں۔ اتنا ہی بس ہوا تھا۔ اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں آیا، اللہ کو اپنے نبی کا یہ انداز پسند نہیں آیا اور اللہ نے غصے کا اظہار کیا۔ اچھا، اللہ اپنے نبی پر غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے تو کتنے پیار سے کر رہا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ ایسے بھی بول سکتا تھا کہ اے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے ایسے نہیں بولا، اللہ نے کہا عبس وتولی، ان کا چہرہ بدل گیا، ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی، وتولی، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ کنہوں نے؟ ہمارے نبی نے۔ اللہ یہ نہیں بولا آپ نے ایسا کیا، اللہ تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کر، عبسا، انہوں نے، ان کا چہرے، ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی، وتولی، اور انہوں نے منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا،
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اے میرے نبی آپ کو کیا پتا کہ جو اندھا آیا تھا وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آیا ہو، اپنی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہو۔ اب دیکھیے، اب اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اے نبی ہو سکتا ہے وہ کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہو اور اس کو نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی ہو۔ اما من استغنا، اے نبی جو انسان آپ کی بات پر توجہ بھی نہیں دیتا ہے اور لاپرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدی، تو آپ تو اس کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ واما من جاءک یسعی، اور جو چل کے آپ کے پاس آ رہا ہے، وہو یخشی، اور اللہ کا ڈر بھی اس کے دل میں ہے، فانت عنہ تلہی، تو اے نبی آپ اس کو دیکھ کر کے منہ پھیر رہے ہیں۔ اے نبی یہ مناسب نہیں ہے، اے نبی یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت پر عمل کرے، آپ کو اس اندھے کو دیکھ کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی دعوت دینے والا وہ کبھی اس بنیاد پر کسی غریب اور کسی چھوٹے آدمی کو حقیر نہ سمجھے کہ صاحب اس کو کیا فائدہ ہے، خالی بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سماج کے ہر ورگ تک اس کی دعوت پہنچے، اس کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ تکویر شروع ہوتی ہے۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو روئی کی طرح چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عرب میں 10 مہینے کی جو گابن اونٹنی ہوتی تھی، اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا، بڑی قیمتی مانی جاتی تھی۔ اس 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ابھی نیپال میں یہاں کہاں زلزلہ آیا تھا، تو زلزلے کا ویڈیو ایک میرے سامنے آیا۔ جیسے ہی زلزلہ آیا، 5 اسٹار ہوٹلز میں اور ریسٹورنٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا، فوراً لوگ ہوٹل کے باہر آ گئے۔ ایک ہلکا سا زلزلے کا جھٹکا آتا ہے، انسان پہلے اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے 5 اسٹار ہوٹل میں آیا ہوں، بیوی ہے، بچے ہیں، سامان ہے، پہلے باہر نکل کے بھاگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ معمولی سے زلزلے کا یہ حال ہے، قیامت کے دن کے زلزلے کا کیا حال ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور تمام جنگلی جانور اکٹھا ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو کھولا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے گروپ بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم میں مارا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب لوگوں کے اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب لایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو اس دن ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا دنیا میں عمل کیا ہے اور کیا اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے کیا اس نے حاضر کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مطففین شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ سامان خریدنے کے لیے جاتے تو پورا پورا تول کے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب سامان دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں اور سامان میں کمی کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، اے ناپ تول میں کمی کرنے والوں، اے ڈنڈی مارنے والوں، اے لوگوں کا حق مارنے والوں، تم یہ نہیں سوچتے، کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ تمہیں مر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے؟ لیوم عظیم، اور وہ بہت بڑا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ انسان اگر قیامت کے اوپر اس کا پکا ایمان ہو میرے بھائی، کوئی کرپشن نہیں کرے گا، کوئی بھرشٹاچار نہیں ہوگا، کوئی سماج میں بدعنوانی اور بے ایمانی نہیں ہوگی، اگر انسان کا قیامت پر پکا ایمان ہو جائے، پختہ ایمان ہو جائے۔ اسلام میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے، اسلام میں لینے کا معیار الگ اور دینے کا معیار الگ نہیں ہے۔ آپ کی بیوی کا سسرال میں، آپ کے سسرال میں آپ کے سسر کی پراپرٹی میں آپ کی بیوی کا کتنا حصہ بنتا ہے، اس کی بڑی چنتا ہے آپ کو۔
ادھر سسر کا انتقال ہوا نہیں کہ ادھر داماد لوگوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے، ارے یار جلدی سے پراپرٹی میں تمہارا جو حصہ ہے جلدی سے لے لو. لینے کے لیے تو آپ بہت آگے آگے رہتے ہیں. آپ کے باپ کی پراپرٹی میں آپ کی بہن کا جو حصہ ہے وہ آپ کب دیں گے؟ دینے کا معیار الگ ہے، لینے کا معیار الگ ہے. لینے کے لیے دونوں ہاتھوں سے ہم وصولنا چاہتے ہیں، دینے کا نمبر آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسلام میں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے. دینے کا معیار الگ، لینے کا معیار الگ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ اپنے ذات کے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کیجیے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی عزت پر کوئی حملہ کرے، آپ کی کوئی غیبت کرے، آپ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے، تو دوسروں کے اوپر بھی کیچڑ مت اچھالیے، دوسروں کی آبرو پر حملہ مت کیجیے. اسلام میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے میرے بھائی. اس کے بعد فرمایا کہ انسان کے گناہوں کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. میرے بندو تمہارے کرتوتوں کا اثر تمہارے دل کے اوپر پڑتا ہے، تمہارے دل کے اوپر پردہ چھا جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے، ایک کور چڑھ جاتا ہے، ایک لیئر چڑھ جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم رکھے گا جن کے دلوں پر گناہوں کا پردہ چڑھ جائے. اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار ان کو نہیں کرائے گا. اللہ کا دیدار کرنا ہے تو دل سے گناہوں کی لیئر کو اور گناہوں کے پردے کو ہٹانا پڑے گا، تب قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار کرائے گا میرے بھائی. اس کے بعد جنت کی شراب کا نام بتایا گیا. جنت کی شراب کا نام کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی کی سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی تھی جو بنارس کے ہمارے مادر علمی جو جہاں سے ہماری تعلیم ہوئی ہے، جامعہ سلفیہ بنارس، وہاں کے ایک ٹیچر تھے اور وہ یو پی کے مبارک پور کے رہنے والے تھے. اور آج سے تقریباً 1976 میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ کمپٹیشن ہوا تھا اور پوری دنیا کے علماء اور اسکالرز کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ آپ اللہ کے نبی کی زندگی پر اور آپ کی حیات پر، آپ کے سیرت پر آپ کوئی مقالہ لکھیے، کوئی جو ہے تھیسس لکھیے، کوئی کتاب لکھیے. اور سینکڑوں لوگوں نے کتابیں لکھی اور الگ الگ لینگویجز میں لکھی. ان سارے مقالات میں اور ان ساری کتابوں میں پہلا پرائز ملا تھا جس کتاب کو، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الرحیق المختوم. الرحیق المختوم یہ نام جو رکھا تھا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ نام انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ قرآن سے لیا تھا. الرحیق کا مطلب ہوتا ہے شراب اور المختوم کا مطلب ہوتا ہے سیلڈ، دا سیلڈ نیکٹر، ایسی شراب جس کو سیل کیا گیا ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن کے 30ویں پارے میں، یسقون من رحیق مختوم، کہ جنتیوں کو ایک ایسی شراب پلائی جائے گی جو سیلڈ ہوگی. ختامہ مسک، اور اس کے اوپر سیل کس چیز کی لگی ہوگی؟ مشک کی لگی ہوگی. مشک کیا ہے؟ مشک دنیا کی سب سے قیمتی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہے. دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو کی مہر لگی ہوگی اس شراب کے اوپر. اور بعض علماء نے کہا کہ ختام کا مطلب مہر بھی ہوتا ہے اور ختام کا مطلب ہوتا ہے کسی ڈرنک کا جو لاسٹ فلیور ہوتا ہے. اس جنتی شراب کو جب جنتی پیئیں گے نا تو لاسٹ میں اس میں مشک کا فلیور ملے گا. ختامہ مسک، اس میں فلیور ہوگا مشک کا. اللہ کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اے کمپٹیشن کرنے والوں، اے مقابلہ کرنے والوں، اے ریس کرنے والوں، اے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے والوں، اے کاروبار کے لیے اور فراڈ کے لیے اور 420 کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہو، آگے بڑھنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو جنت کی شراب کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرو. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ ہے وہ چیز جس کے سلسلے میں ہم کو کمپٹیشن کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ طارق آتی ہے. یوم تبلی السرائر. قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ when the secrets will be revealed. سارے راز کھول دیے جائیں گے. کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا قیامت کے دن. یوم تبلی السرائر. اس دن the secrets will be revealed. سارے راز کھل جائیں گے. کسی کا راز نہیں رہے گا. اب ذرا سوچو میرے بھائی، ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں جو دوستوں سے چھپایا ہے، ماں باپ سے چھپایا ہے، بیوی سے چھپایا ہے.
ہمارے بہت سارے راز ہیں جو ہمارے سینے میں دفن ہیں. قیامت کے دن کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان رازوں کو کھول دیا, ہم کتنے بے آبرو ہو جائیں گے, کتنے ذلیل ہو جائیں گے, کتنے رسوا ہو جائیں گے. دنیا میں انسان اگر بدنام ہو گیا, رسوا ہو بھی گیا, تو چلو 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد لوگ بھول جائیں گے, مرنے کے بعد لوگ بھول جائیں گے. قیامت کے دن اگر کوئی یہ راز کھل گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے میرے بھائی. اسی لیے اصل رسوائی قیامت کے دن کی رسوائی ہے. اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا مت کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. اس کے بعد سورہ غاشیہ آتی ہے, وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے آئیں گے جو بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے, بڑے سہمے ہوئے ہوں گے. یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ, بہت عمل کر کے آئے ہوں گے, بہت تھکے ہارے ہوں گے, بڑی محنت کی ہوگی انہوں نے دنیا میں, مگر بدعت کے لیے کی ہوگی, شرک کے لیے کی ہوگی, حرام کے لیے کی ہوگی, ناجائز کے لیے کی ہوگی. انہوں نے دین کے لیے محنت نہیں کی ہوگی, غلط چیزوں کے لیے محنت کر کے آئے ہوں گے. ایسے لوگ تسلا نارن حامیہ, بڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. اس کے بعد میرے بھائیوں, اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے سورہ ضحیٰ کے اندر, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے نبی اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے. اللہ اگر آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے بیان کرنا چاہیے. ہاں اگر یہ ڈر ہو کہ حسد کرنے والے حسد کریں گے تو چھپایا جا سکتا ہے, لیکن جو نعمت دکھانے کے لائق ہو, اگر ریاکاری کا ڈر نہ ہو تو دکھایا جا سکتا ہے. بھائی آپ کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, اور آپ پھٹے حال پرانے کپڑے, میلے کچیلے کپڑے پہن کے چل رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ صاحب بہت پریشان آدمی, جبکہ اندر سے آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, بہت دولت ہے. تو بھائی صاحب اگر دولت ہے تو دولت آپ کے کپڑے سے بھی ظاہر ہونی چاہیے. اللہ نے اگر نعمت دی تو نعمت ظاہر کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. اس کے بعد سورہ قدر آتی ہے, اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے, اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے. 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 84 سمتھنگ, نیئر اباؤٹ 84 ایئرس, 84 سال سے بہتر ہے ایک رات. کون سی رات؟ اسی مبارک مہینے میں آتی ہے وہ رات. اس ایک رات کی عبادت اگر ہمیں مل گئی تو وہ عبادت کتنی ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 84 سال کے برابر ہوگی, اللہ نے کہا خیر من الف شہر, وہ 1000 مہینے سے بہتر ہوگی. کتنی بہتر ہوگی ہم جان نہیں سکتے. اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائی سے محروم ہو گیا. ہمارے یہاں بعض لوگ طاق راتوں میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں, رات بھر گھومتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں, پیتے رہتے ہیں. عبادت کی رات کو انجوائے کرنے میں گزار رہے ہو. یہ قدر کی رات ہے, یہ مرتبے والی رات ہے. اور جانتے ہو اس کا نام قدر کیوں پڑا؟ قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا. اتنے فرشتے آتے ہیں زمین کے اوپر, زمین تنگ پڑ جاتی ہے, زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے فرشتوں کے سے, اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر پڑا ہے. یہ قدر والی رات ہے میرے بھائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی, والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا, اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. فالمغیرات صبحا, اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں. فاثرن به نقعا, اور جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کی فاثرن به نقعا, گرد و غبار اڑتا ہے, دھول اڑتی ہے ان کے دوڑنے سے. فوسطن به جمعا, اور وہ دشمن پہ جا کے بیچوں بیچ حملہ کرتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر. یہ گھوڑے کی قسم کھا کر کے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ انسان بڑا ناشکر ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ گھوڑا جو ہوتا ہے اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے. گھوڑا مر جائے گا, اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے نہیں اتارے گا. آخری دم تک گھوڑا اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے. گھوڑے کو مالک کیا دیتا ہے بھائی؟ تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے, تھوڑا سا سہلاتا ہے, تھوڑا سا پیار دیتا ہے. وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو, وفاداری سیکھو اس گھوڑے سے, شکر کرنا سیکھو اس گھوڑے سے جس کا مالک
اسے تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے, تھوڑا سا پانی پلاتا ہے, تھوڑا پیار سے چمکارتا ہے, سہلاتا ہے, اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے. میرے بندو, اللہ تم کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, نعمتوں سے نواز رہا ہے, تمہارے دل کی ہر دھڑکن اس کی, تمہاری ہر سانس اس کی, تمہیں ملی دنیا کی ہر نعمتیں اس کی طرف سے, اور تم اسی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, اسی اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو, اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, اسی اللہ کو گالی دیتے ہو, اسی اللہ کو برا بھلا کہتے ہو. ان الانسان لربہ لکنود, انسان سے بڑا ناشکرا کون ہو سکتا ہے. اس کے بعد سورہ عصر آتی ہے, قرآن کی ون آف دا اسمالسٹ چیپٹرز, قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورہ عصر. مگر اس کی اہمیت کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا, صرف سورہ عصر کو اتارا ہوتا, تو دیٹ ول بی انف, وہ کافی ہوتی ہمارے لیے. یہ ایک سورت کریمہ کافی ہوتی ہے ہماری ہدایت کے لیے. 3 آیتوں میں اللہ نے اتنی بڑی بڑی بات بیان کر دی. والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 کوالٹی پائی جائے, ایمان والے بن جائیں, نیک عمل کرنے والے بن جائیں, اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں. یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہیں, بس وہی پروفٹ میں ہیں, وہی گھاٹے میں نہیں ہے, باقی سب گھاٹے میں. ان الانسان لفی خسر, اگر گھاٹے سے بچنا ہے میرے بھائی تو قرآن نے فارمولہ بتا دیا, یہ 4 چیزیں اپنے اندر اپنا لو. اس کے بعد سورہ فتح آتی ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ کب نازل ہوئی تھی؟ جب مکہ فتح ہو گیا تھا. مکہ فتح ہو گیا تھا, بڑی تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے, تو اللہ کے نبی پر آخری سورت یہی نازل ہوئی تھی, اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے میرے نبی, جب اللہ کی مدد آ جائے, جب اللہ کی طرف سے کامیابی آ جائے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, تو اے نبی اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور آپ اپنے رب کی سے استغفار کیجئے. شریعت میں ہر اچھے کام کا اینڈ استغفار پر ہوتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز پڑھتے ہم سلام پھیر کے کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر. حج کرنے جاتے ہیں, حج کرنے کے بعد سارے ارکان پورے ہو گئے, اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, جب سارے مناسک پورے کر لو اللہ کو یاد کرو اور استغفار کرو. ہر نیک کام کے اینڈ میں استغفار کرنے کا حکم ہے. جب قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی, صحابہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے نبی کی ڈیوٹی پوری ہو گئی, اب اسلام مکمل ہو گیا, اب اسلام میں لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. اب اس کا مطلب کہ یہ انڈیکیشن ہے, یہ سمبل ہے, یہ علامت ہے کہ اب اللہ کے نبی زیادہ دن تک باحیات نہیں رہیں گے, اب آپ کے انتقال کا ٹائم قریب آ گیا ہے. اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی آخری صورت ہے سورہ نصر. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, اے نبی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے, تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اس کے بعد آتی ہے سورہ اخلاص, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کو ثلث قرآن کہا گیا, 1/3 قرآن کے برابر. کیوں کہا گیا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملے گا 1/3 قرآن کا, اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پورے قرآن کو اگر ہم سبجیکٹ وائز بانٹ دے تو قرآن میں 3 سبجیکٹ ہیں. یا تو قرآن میں توحید بیان ہوئی ہے, یا احکام بیان ہوئے ہیں, یا واقعات بیان ہوئے ہیں. قرآن کے 3 ہی سبجیکٹ ہیں, یا توحید ہے, یا احکام ہے, یا واقعات ہیں. اور سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید ہے. قل هو اللہ احد. اگر کوئی آپ سے پوچھے ہو از اللہ, انٹروڈیوس یور لارڈ, انٹروڈیوس اللہ, تو اللہ کا انٹروڈکشن قرآن میں یہی ہے, قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ یکتا ہے, اللہ بے مثال ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اور اللہ صمد ہے. صمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ضرورت سب کو پڑے اور اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑے. وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, اس کی ضرورت سب کو ہے. لم یلد, وہ کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد, وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے, نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے. سارے عیسائیوں کی تردید ہو گئی, سارے یہودیوں کی تردید ہو گئی,
سارے مشرکین کی تردید ہو گئی. جتنے کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کسی انسان میں اوترت ہوتا ہے, اللہ کسی انسان میں اتر جاتا ہے, جتنے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ان سارے عقیدوں کو ڈائنامائٹ کر دیتی ہے سورہ اخلاص. لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ اس کے کوئی برابر ہے, نہ اس کے کوئی ہم پلہ ہے, نہ اس کے کوئی اکول ہے, نہ اس کے کوئی سملر ہے. اس کے بعد قرآن کی لاسٹ 2 سورتیں آتی ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس. ان کو کہا جاتا ہے معوذتین, یہ پناہ دینے والی 2 سورتیں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر کو حکم دیا تھا ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا کرو. کیا خاص بات ہے؟ یہ دونوں سورتیں ہمیں پروٹیکشن دیتی ہیں. ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ سے ہر شر سے ہم نے اللہ کی پناہ طلب کر لی. سورہ فلق میں کیا کہتے ہیں ہم؟ قل اعوذ برب الفلق, اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. دنیا کے سارے غلط کام رات میں ہوتے ہیں, سارے شیاطین کی ایکٹیویٹیز رات میں ہوتی ہیں, سارے شیطانی کام رات میں ہوتے ہیں. رات جب چھا جاتی ہے تو شیطان جاگتا ہے, شیطان کے کام کا ٹائم شروع ہوتا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب, میں پناہ چاہتا ہوں رات, اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور میں گرہوں میں پھونکنے والے شیطانوں سے اور گرہوں میں پھونکنے والی جادوگرنیوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ہمارے نبی پر جب جادو کیا گیا, لبید بن عاصم نام کے یہودی نے جادو کیا تھا, اور اس جادو کا اتنا اثر ہوا تھا اللہ کے نبی پر کہ آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے, کچھ چیزیں آپ کو یاد نہیں. اس شریعت کے میٹر پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا, دنیاوی چیزوں میں کبھی کبھی آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے اور آپ بیمار رہتے تھے, آپ کو یہ فیل ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہی 2 سورتیں پڑھ کر کے جب اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کیا تو آپ کے بال پر جادو کیا گیا تھا, اور یہ پڑھتے چلے جاتے تھے اللہ کے نبی, اور بال کی ایک ایک گرے کھلتی چلی جاتی تھی, اور جیسے جیسے گرے کھلتی چلی جاتی تھی اللہ کے نبی کو ایسا فیل ہوا کہ میرا دماغ بالکل کھل گیا اور آپ بالکل اس جادو کے اثر سے محفوظ ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں نبی کے اوپر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نبی بیمار ہو سکتے ہیں, نبی کو کھانے کی حاجت ہو سکتی ہے, نبی کو پانی کی حاجت ہو سکتی ہے, تو نبی کے اوپر جادو کیوں نہیں؟ جادو بھی برحق ہے, جادو کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. نبی کے اوپر جادو ہوا یہ اس بات کی علامت ہے, بڑے سے بڑے نیک اور متقی انسان کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے, لیکن جادو کا توڑ کیا ہے؟ یہی اللہ کا کلام ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کی حسد سے جب وہ حسد کرے. اور اس کے بعد سورہ ناس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے, جو لوگوں کا بادشاہ ہے, جو لوگوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس, اس شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے اندر 2 کوالٹی پائی جاتی ہے, ایک تو وہ وسواس ہے اور دوسرے خناس ہے. وسواس بولتے ہیں بار بار بہکانے والا, بار بار دل میں دماغ میں غلط بات ڈالنے والا, بار بار بہکانے والا. اور خناس کہتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو بھاگ جانے والا. شیطان کے اندر یہ دونوں صفت ہے, وہ بہکاتا بھی ہے اور جہاں اپنے اللہ کا نام لیا بھاگ جاتا ہے. وہ خناس بھی ہے, وہ وسواس بھی ہے, وہ خناس بھی ہے. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اس وسواس اور خناس کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس, اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ جنات انسان میں سے بھی ہوتے ہیں. صرف جنات میں سے شیطان نہیں ہوتے, انسانوں سے میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. بہت سارے انسان ہوتے ہیں جو آپ کو بہکاتے ہیں, غلط راستے پہ لے کے جاتے ہیں, ان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ 2 سورتیں ہیں میرے بھائی جو قرآن کی لاسٹ سورتیں ہیں, اور یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے. اور اس کو ہمیشہ رات میں سونے کے پہلے بھی پڑھیے, ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھیے, اور بچوں کو پڑھ کے دم بھی کرنا ہو تو اس کو پڑھ کے دم کیجیے. ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں. تو قرآن کریم کی تفسیر کا یہ مبارک سلسلہ یہیں پر ہمارا مکمل ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی اس مبارک مہینے میں تفسیر قرآن کے موضوع پر سنا ہے, اللہ تعالیٰ اگر اس میں سے کچھ باتیں میرے
زبان سے سبقت لسانی کی وجہ سے غلط نکل گئی ہوں تو اللہ ان کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو باتیں صحیح رہی ہوں اس پر کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جس طریقے سے تو نے اس مہینے میں ہم کو قرآن سے جڑنے کی توفیق دی، قرآن کو یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں سننے کی توفیق دی، قرآن پر غور کرنے کی توفیق دی، اے اللہ قرآن پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ صرف اس ایک مہینے کے نہیں ہے اللہ، ہمیں سال کے 12 مہینے تو قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس کتاب کے ساتھ ہم نے جو غلط کیا ہے اور جو بھی ہم نے لاپرواہی کی ہے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی میں ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر، اپنی رضا کے کاموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔